قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم صدق الله العظيم. عزیزان گرامی معزز خواتین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ سبا کی 22ویں 23ویں اور 24ویں آیات کریمہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس سے پہلے دعا کو ہم نے اس سے قبل کی آیات یعنی 18 19 اور 20ویں آیات سورہ سبا کی اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی ہم نے سعادت حاصل کی تھی. ترجمہ اور تشریح جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کلام پاک میں ہمیں نصیحت حاصل کرنے کے لیے مختلف افراد کا ذکر فرمایا، قوموں کا ذکر فرمایا، مقامات کا ذکر فرمایا، بستیوں کا ذکر فرمایا، تاکہ ہم ایگزامپل لیں، ان سے مثال بنائے انہیں اور اپنی زندگی کو اس آئینے میں دیکھیں اور دیکھ کر جو غلطیاں انہوں نے کی ہیں ان غلطیوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور نیکوکاروں کی دروستی
ہے جو اللہ کو خوش کرنے والوں کی بستی ہے، یا وہ افراد جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، تو ان کے نقش قدم چل کر اپنے آپ کو سدھارے، درست کرے۔ یہ وہ مقاصد ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی تقریباً 6166 آیتیں اسی طرح کی واقعات اور ایگزامپلز اللہ نے دے کر 500 آیتوں کو سمجھایا۔ قرآن کی جملہ 6666 آیتوں میں 500 آیتیں صرف احکام سے متعلق ہیں، یعنی جس میں آرڈرز ہیں، جس میں حرام و حلال بیان کیے گئے ہیں، جائز و ناجائز بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں پورے وہ حرام و حلال جو آپ کو کھانے پینے سے متعلق ہو، کرنے سے متعلق ہو، آپ کی زندگی کے اندر کے جتنے کبیرہ گناہ ہیں اس سے متعلق ہو، یا آپ کی عبادتوں سے متعلق ہو، وہ تمام چیزیں اللہ نے صرف 500 آیتوں میں بیان کر دی۔ باقی کل قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سابقہ انبیاء کے واقعات ذکر کی، ان کے قوموں کے واقعات ذکر کیے، ان کے محلوں کے واقعات ذکر کیے، ان کے صبح و شام کو بیان فرمایا، ان کی طرز زندگی کو بیان فرمایا۔ ایک ایک حکم کے اپنے بتلانے کے لیے اللہ رب العزت اس کی آگے اور پیچھے مثالیں دیتے ہوئے ہمیں بڑی ہی میٹھے اور آسان انداز میں قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اور پھر قرآن میں پوچھا کہ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ افلا تتذکرون، ہم اتنے اچھے انداز میں تمہیں سمجھا رہے ہیں، ہے کوئی سمجھنے والا؟ افلا تعقلون، ہے کوئی عقل حاصل کرنے والا؟ افلا یتدبرون، ہے کوئی تدبر کرنے والا، غور کرنے والا؟ افلا تتفکرون، ہے کوئی فکر کرنے والا، سمجھنے والا، سمجھ بوجھ رکھنے والا؟ اللہ رب العزت بہت اپیل کیے ہیں انسانیت سے کہ سمجھو، رب ذوالجلال کا کلام ہے، سمجھو، غور کرو۔ اس کائنات میں کوئی چیز غور کرنے کے لائق ہے تو اللہ کا کلام ہے، کوئی چیز پڑھنے کے لائق ہے تو اللہ کا کلام ہے، کوئی چیز سمجھنے کے لائق ہے تو اللہ کا کلام ہے، کوئی چیز بھروسہ کرنے کے لائق ہے تو اللہ کا کلام ہے، کوئی چیز پر کسی بھی بات پر اگر یقین کرنے کے لائق ہے تو اللہ کا کلام ہے۔ اللہ اکبر۔ قوم سبا کا تذکرہ آپ سن رہے ہیں، بار بار میں اس کو دہرا رہا ہوں، اور پھر گزشتہ بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ سیدنا داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا تو وہ دونوں کے دونوں بندے شکر گزار تھے۔ بڑی اہم بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا۔ اللہ رب العزت نے اسی سورے میں پچھلے آیتوں میں حضرت داؤد کا ذکر فرمایا، حضرت سلیمان کا ذکر فرمایا۔ سیدنا داؤد کا معاملہ بھی یہ تھا کہ اللہ کے شکر گزار بنتے تھے، اللہ نے ان کو جو کچھ عطا کیا اس میں شکر گزاری کرتے تھے۔ اللہ نے ان کی آواز میں درد دیا تھا جس کی وجہ سے وہ جب اللہ کی تسبیح کرتے تو آزو بازو کے پرندے اور جھاڑ پہاڑ جیسی سخت مخلوق بھی ان کے ساتھ گنگنانے لگتے تھے، ماحول بن جاتا تھا۔ سیدنا داؤد علیہ السلام، اللہ رب العزت نے ان کے ہاتھ پہ لوہے کو نرم کر دیا تو اس کو جوڑ جوڑ کر اپنی زرہ بناتے تھے اور اس کو فروغ کر حلال روزی کماتے تھے اور اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ سیدنا سلیمان کو اللہ نے بادشاہ عطا فرمائی اور بڑی بادشاہ عطا فرمائی۔ اللہ نے جو کچھ اللہ نے انہیں دیا اس کا ذکر کیا اور وہ اللہ کو کیا دیے وہ ذکر کیا۔ بڑی اہم بات۔
اللہ نے آپ کو کیا دیا اور آپ اللہ کو اس کے بدلے میں کیا دے رہے ہیں؟ حضرت داؤد کو اللہ نے یہ سب دیا، کیا کہہ دیا؟ نبوت دی، اور پھر آواز میں مٹھاس اور آواز میں سریلا پر دیا، ہاتھ میں لوہے کو نرم کرنے کی استطاعت اور کیفیت دی۔ انہوں نے اللہ کو کیا دیا؟ اللہ اکبر، انہوں نے اللہ کو شکر گزاری عطا فرمائی، شکر گزاری دی، اللہ کے شکر گزار بنتے بنے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمایا کیا؟ بادشاہ عطا فرمایا، سلطنت عطا فرمایا، نبوت عطا فرمایا، ایسی نبوت، ایسی بادشاہ کہ نہ صرف انسان بلکہ جنات اور جانور اور چرند و پرند اور ہواؤں پہ بھی حکومت کرتے۔ چونکہ جب گفتگو کرتی ہے تو حضرت سلیمان اس کی گفتگو سنتے ہیں، اس کے بدلے میں یہ اللہ کے لیے کیا کیے؟ شکر گزاری۔ اللہ فرمایا قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ تو یہ حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کا یہ معاملہ کہ وہ اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری کیے، یہ ہو گیا اللہ کے شکر گزار بندوں کی کیفیت تفصیل سے بیان کرنا۔ اس کے بعد اللہ نے قوم سبا کا ذکر کیا، ان کا کیا ماجرا تھا؟ ان کو بھی اللہ نے رہنے سہنے کے لیے خوشگوار زندگی دی، بہترین ماحول دیا، سرسبز و شاداب محلے دیے، آبادیاں دی، کھیتی باڑی دی، کھانے پینے کے لیے سب کچھ دیا۔ ان کے شہر بھی بہت معزز بنائے اور ان کے آؤٹ کٹس کو بھی اللہ نے بڑے آباد کیا۔ بدلے میں انہوں نے کیا کیا؟ ناشکری، ناقدری کی، شکوے شکایتیں کیے، اللہ کے دیے پر اطمینان کا اظہار نہ کیے، خدا کی تقسیم پہ راضی نہ رہے۔ رب العالمین ان سے وہ نعمتوں کو چھین لیا۔ یہ دو کی الگ الگ انجام بتلائے، دو اللہ کے بندے، ایک انبیاء کرام اور دوسری قوم سبا۔ ان دونوں کے حالات گزشتہ آیتوں میں بیان فرمانے کے بعد اب اس آیت کے اندر اللہ رب العزت، اس سے پہلے آپ نے سنا کہ شیطان کا معاملہ بھی آپ نے سنا آخر آیتوں میں کہ شیطان کو کس طریقے سے اللہ نے فرمایا کہ یہ قوم سبا اور اس جیسے افراد شیطان کو پاورفل بناتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ نے شیطان کو پاورفل نہیں بنایا، اللہ نے تو فرمایا کہ ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر بڑا کمزور ہے۔ کس نے طاقتور بنا دیا ہے شیطان؟ کس نے پاورفل بنایا ہے شیطان کو؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ ابلیس نے جو غیر یقینی کیفیت میں اظہار کیا تھا، اللہ کے سامنے بڑے ڈینگے مار کر تو کہہ دیا تھا کہ میں آپ کے بندوں کو بھٹکا دوں گا، لیکن اس کو یقین نہیں تھا۔ اس کی اس غیر یقینی کو انسان اپنی لاپرواہی کی وجہ سے یقین میں بدل دیا، اپنی لاپرواہی کی وجہ سے، اپنی نفس پرستی کی وجہ سے اس شیطان کی غیر یقینی اور کمزوری کو طاقت میں بدل دیا۔ جس بات کا شیطان کو یقین نہیں تھا کہ واقعی میں انسان کو بھٹکا سکوں گا، جہنمی بنا سکوں گا، یقین نہیں تھا، لیکن یہاں آنے کے بعد انسان کو جو دنیا ملی، دنیا پرستی ملی، دنیا کا ماحول ملا،
شیطان کو سپورٹ کرنے والا بن گیا انسان، اور انسان نے شیطان کے عزائم کو پختہ کیا، انسان نے پختہ کیا، میں اور آپ نے پختہ کیا، ڈر ڈر کر شیطان قریب آتا تھا، ہم اس کی بات سنتے گئے، اس کے غلام بنتے گئے، اس کی بات مانتے گئے، اس کے مجبور ہوتے گئے، اس کی اتباع کرتے کرتے اس کو مضبوط کیا، اس کو طاقتور بنایا۔ اللہ نے تو صاف طور پر فرمایا وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ، شیطان کو یہ پاور تو ہم نے نہیں دیا تھا۔ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ، لَهُ عَلَيْهِ سُلْطَان کا معنی پاور، وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ، شیطان کو ہم نے ان پر یہ پاور تو ہم نے نہیں دیا، یہ پاور نہیں تھا ان کے پاس۔ شیطان نے ایسا کرا دیا، شیطان نے ایسا کرا دیا، شیطان نے ایسا کرا دیا، شیطان نہیں کرایا، شیطان خود کہے گا کہ میں تو تمہیں صرف اشارہ کیا تھا اور میرا کام اشارہ کرنا ہے، اللہ نے مجھے تمہارے اوپر اتنا کنٹرول تھوڑی کیا کہ تمہارے منہ پہ پھرا کر کے نامحرم کو دکھا دو، تمہارے ہاتھ پکڑ کر کے چوری کروا دو، تم کو پکڑ کر کوئی غلط کام کروا دو، میں اتنا پاور شیطان کو تھوڑی دیا، اس کا کام تو تھا کہ صرف تمہیں اشارہ کرتا، صرف تمہیں دل و دماغ کے اندر صرف وسوسہ ڈالتا، یہ اس کا کام تھا۔ یہ تو تم اپنے آپ سے کام کیے ہیں، تم اپنے آپ سے اس کی طرف بڑھے ہیں۔ تو یہ بڑی سخت ترین بات اللہ رب العزت نے سورہ سبا کی آیت نمبر 19 میں اور 20 میں بیان فرمائی، یہ بڑی یاد رکھنے والی بات۔ انسان ہی ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے، چھوٹے بچے کمزور ہوتے ہیں، نازک ہوتے ہیں، ہم ان کی عادت بگاڑتے ہیں۔ جب وہ کوئی مانگنے آیا تو ایک مرتبہ چاکلیٹ دلا دیا، پھر دوسری مرتبہ دلائے، تیسری مرتبہ دلائے، اب وہ عادی ہو گیا، ضد کرتا ہے، اس کے بعد نہ دلائے تو روتا ہے۔ کون اس کو اتنا بگاڑے ہیں؟ بچہ باہر نکلا تو گاڑی پیٹرول ہم مارتے ہیں، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، چار مرتبہ، اس کے بعد جب آپ کو ضروری کام سے بھی جانا ہے تب بھی وہ ٹھہر جاتا ہے، جب آپ کو مشقت ہوتی ہے۔ کون ہے؟ تو یہ نفس اور شیطان کو اللہ والے ایسے ہی مثال دیے کہ یہ بچوں کی طرح ہوتے ہیں۔ قصیدہ برد شریف کے مصنف حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے نفس کی مثال دی ایسے، کیا فرمایا؟ غور سے سنیں، فرمایا وَالنَّفْسُ كَالطِّفْلِ إِن تُهْمِلْهُ شَبَّ عَلَى حُبِّ الرِّضَاعِ وَإِن تَفْطِمْهُ يَنْفَطِمِ۔ بڑی غور سے سنیں، بڑی اہم بات ہوتا ہے۔ دیکھو یہ تمہارا نفس بھی جو ہے وہ بچے کی طرح ہے۔ کیسے؟ چھوٹا بچہ جب ماں کے گود میں رہتا ہے تو اس کو تم دودھ پلاتے، ماں دودھ پلاتی ہے، لیکن جیسے جیسے وہ شعور کی عمر کو یعنی سال 1.5 سال کی عمر کو پہنچنا شروع ہوتا ہے، ماں تیاری کرتی ہے اس کا دودھ چھڑا دے، اس کو فوراً غذا پر لانے کی کوشش کرتی ہے۔ وہی عمر میں دودھ چھڑا دینا ہے، چھڑا دینا، اور اگر نہ چھڑائے تو کیا ہوگا؟ آگے بیان فرمائے کہ جب چھوٹا بچہ تھا گود میں لے کر کے دودھ پلا لیا کرتے تھے، کہیں بازو ہو کر کہیں پردے کی آڑ میں لے کر، اس 2 سال کی عمر، اسلام نے بھی 2 سال کی عمر مقرر کی ہے، 2 سال میں چھڑانا ہے، چھڑا دے۔ اب اگر وہی دودھ پینے کی عمر میں اگر وہی عادت اس کی بڑھتی گئی اور وہ بڑھتا گیا، وہ 10 سال کا، 12 سال کا، 15 سال کا بھی ہو جائے گا، اگر تم بچپنے میں اس کو دودھ چھڑائے نہیں تو پھر اتنا بڑا ہونے تک بھی اس کی عادت نہیں چھوٹے گی۔ پہلے چھوٹا تھا، تمہارے کنٹرول میں تھا، تم اسے گود میں اٹھا لیتے، جہاں چاہے چلے جاتے، تمہاری عزت بھی سنبھل کے رہتی، پردے کا بھی لحاظ ہوگا۔ بچہ بڑا ہو گیا اور اس کے بعد دودھ کی عادت نہیں چھوٹی تو ماں چاہے کہیں بیٹھے رہے، وہ پھر بیٹھ کر کے ماں کی بے عزتی کرتا ہے اور وہیں پر دودھ کا مطالبہ کرتا ہے اور مجبور کرتا ہے۔
کیونکہ جب ماں کمزور ہو جاتی ہے یہ جوان ہو جاتا ہے. فرمایا نفس کی مثال ایسے ہی ہے کہ تم چھوٹے پن میں اس سے بری عادتیں چھڑا دو. اگر نہیں چھڑائیں گے تو کل تم کمزور اور وہ طاقتور ہو جائے گا. جیسے جوان بچہ بھری محفل میں اپنی ماں کو بھی عزت کر سکتا ہے دودھ کی عادت کی وجہ سے، ایسے ہی تمہارا نفس بھری محفل اور بھرے مجمع میں تمہیں غلطی کرنے پر آمادہ کر سکتا ہے اور مجبور کر سکتا ہے. تمہیں مجبور کر دے گا تمہارا نفس. اس کو ابتدا ہی میں غلطی سے روک دو، اس کے پہلی دوسری غلطی میں اس پر کنٹرول کر لو. اگر نہیں انتهمله شد على حب الرضاع، بچے کو اگر ایسے ہی حالت میں چھوڑ دو گے تو وہ دودھ کی محبت میں جوان ہوگا، اسی عادت میں جوان ہوگا. ایسے ہی نفس کو کیا کرو، نفس کو ابتدائی غلطی کے وقت وہی مروڑ کر روک دو، نہیں تو پورا بدنام کر کر، آپ کو بے عزت کر کر، آپ کو لوگوں کے سامنے رسوا کر کر چھوڑے. اللہ والوں نے بھی سامنے. تو ابلیس کا معاملہ بھی ایسے ہی، آپ جہاں تک اسے روکے رکھیں گے، اس کی باؤنڈری کھینچیں گے، وہاں تک وہ روکے رہے گا. کیا بات تھی کہ یہی شیطان و ابلیس کو اللہ والوں کے پاس اتنی ضرورت نہیں ہوتی تھی. کیا بات ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن ہے، وہ دن چل رہے ہیں. کیا فرمایا، عمر کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے. کیوں؟ موقع نہیں دیا، کبھی اپنے پاس گیپ ہی نہیں دیا، اس کو قدم رکھنے کی گنجائش نہ دی. ابلیس کو اتنا اس کی مخالفت کی کہ وہ کوئی جگہ ہی نہیں پاتا. تو عزیزان اکرام، تو پہلا سبق ہمارا یہ ہے جو گزشتہ درس کے اندر لوگوں کو ملتا ہے، اپنے شیطان کو ہم طاقتور بناتے ہیں، اپنے ابلیس کو اور اپنے نفس کو ہم مضبوط کرتے ہیں. اللہ نے مضبوط نہیں فرمایا، اللہ نے طاقتور نہیں بنایا. اور اللہ کا یہ اسٹیٹمنٹ قرآن میں ایک نہیں کئی جگہ آ گیا ہے. آپ یہ ہینا نہیں بنا سکتے کہ شیطان مجھے ایسا کرایا. شیطان تو کمزور ہے، اس کا مکر کمزور ہے. آپ اسے طاقتور بناتے ہیں، اسے کھلاتے ہیں، اسے پلاتے ہیں، اسے غذا دیتے ہیں، اسے پالتے ہیں، پوستے ہیں. وہ دل میں خیال ڈالا تو اس خیال کو ڈیولپ کرتے ہیں اور اس کی آؤٹھدت کرتے ہیں، لہذا وہ اور مضبوط ہو جاتا ہے. بہرحال تو یہاں پر ہماری گزشتہ اتوار کی بات ختم ہوئی تھی. وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ. یہ بھی جو تھوڑا بہت ہم نے شیطان کو جو کچھ بھی ہم نے دیا ہے، کمزور پاور دیا ہوگا لیکن دیا ہے وہ کیوں؟ اس لیے دیا کہ اے ایمان والوں، ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ تم اللہ کے کتنے مخلص بنتے ہیں اور کس طریقے سے تمہارے اندر شک و شبہ آتا ہے. دو لوگوں میں انسان جب ہے تو تمہیں عقل دی ہے، علم دیا ہے، آپشنز دیا ہے تمہارے پاس. ایک طرف اللہ کا راستہ ہے، دوسری طرف دوزخ کا راستہ ہے. تو ہم آزمانا چاہتے تھے، دیکھنا چاہتے تھے کون ہمارے راستے کی طرف آتا ہے. کوئی ایک قدم ادھر بڑھاتا ہے تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ایک بارش میری طرف آتے ہو تو ایک دھارا ہوگا، ایک دھارا آتے ہو تو پھر جو قدم چلتا ہوا آتا ہے میں دوڑتا ہوا ہوگا. یہ اللہ کے راستے کی طرف کا معاملہ ہے. یہ شیطان کے پاس کا تو یہ وعدے نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ شیطان اس طریقے سے برگلاتا ہے تو اللہ کے پاس تو یہ وعدہ ہے. اللہ کے راستے میں آگے بڑھ کے تو دیکھیں کہ کیا ریسپیکٹ آپ کی ہے، کیا اللہ کی طرف سے قبولیت آپ کی ہے.
تو اس راستے کے موڑ پر شیطان اور نفس ٹھہرا ہوا ہے، اس راستے پر فرشتے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ نے انسان کو آزاد کیا ہے، جا جو راستہ چاہے تو اختیار کر، اور قیامت کے روز تیرے اس اختیار پر اللہ رب العزت تمہیں بدلا دے۔ تمہارا نام اعمال اور تمہارا رزق تمہارے اس اختیار پر ہوگا، سلیکشن پر ہوگا، تم کیا سلیکٹ کرتے ہو۔ زندگی کے مرحلے میں روزانہ انسان کے سامنے آپشنز بھرے پڑے ہوتے ہیں، روزانہ ہر گھنٹہ آپشن سے آپ کے سامنے آپشنز بھرے، آپ قبول کیجئے کون سے راستے کو اختیار کریں۔ وہ سلیکشن جو آپ کا ہے اس کے اوپر آپ کے منزل کا فیصلہ ہو۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 22 سے، فرمایا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ۔ یہ جو اہل سبا تھے، یہ اس جیسے لوگ جو اللہ کے ناشکرے ہوتے نا، آخر کیوں ہوتے؟ ناشکراپن انسان کو چھوٹی ناشکراپن نافرمانی سے لے آ کر کے شرک تک لے جاتا ہے۔ ناشکراپن اللہ کی کسی نعمت کی ناقدری چھوٹے گناہ سے یعنی نافرمانی کرواتا ہے اور آگے لے جاتے ہوئے شرک تک لے جاتا ہے۔ ناشکراپن تو کیوں کرتا ہے انسان یہ ناشکراپن؟ کیوں کرتا ہے نافرمانی؟ کون سی چیز اس کو آنے آتی ہے؟ شاید کوئی نا جس کو تم اس سے زیادہ امپورٹنٹ سمجھتا ہے۔ یعنی ایک جگہ اللہ کی فرما برداری کا موقع ہے اور آپ اس کے مقابلے میں دوسری چیز کو ترجیح دے رہے ہیں، تو مطلب کیا ہوا؟ آپ کے پاس وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ زیادہ اہمیت والا ہے۔ تو یہ جو آپ اپنے سیٹ اپ، ذہنی سیٹ اپ کے اوپر جب ایک چیز کو دوسری چیز پر ترجیح دینے لگتے ہیں تو کیا بنیاد ہے آپ کی؟ کیوں دے رہے ہیں ترجیح؟ کون سی بنیاد پر ان کو اس پہ یعنی اس کام کو اس کام پہ ترجیح دے رہے ہیں؟ یہ ذہنی سیٹ اپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں، یہ تربیت دینا چاہتے ہیں اللہ۔ حضور سے فرماتے ہیں قل، آپ فرماتے ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ۔ ارے بھائی ایک طرف اللہ بنا رہا ہے جس کے قبضے قدرت میں پوری کائنات ہے، تمہاری جان ہے، تمہاری صحت ہے، تمہاری عمر ہے، تمہارا کھانا پینا ہے، تمہارے کاروبار ہے، تمہاری تعلیم ہے، تمہارے ماں باپ ہے، تمہاری سب کچھ وہ رب تمہیں بلا رہا ہے۔ دوسری طرف تم جدھر جا رہے ہیں شیطان دماغ میں ڈالا ہوا ہے، نہیں نہیں تیرا روزگار یہاں سے ہے، تیری عزت فنا ہے، تیری فنا جگہ دلچسپی ہے۔ تو یہ جو نام رہا ہے شیطان، ایک طرف خدا بلا رہا ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اور دوسری طرف تجھے سب کچھ بلا رہے ہیں۔ اس کشمکش میں تیرا اختیار کیا ہے بندے؟ تیرا سلیکشن کیا ہے بندے؟ تو کون سی چیز کو سلیکٹ کر رہا ہے؟ یہاں سے انسان تبدیلی آنا شروع ہو گیا۔ اسی کے درجے یہ بڑا اہم چیز ہے۔ اس آیت کو غور سے سماعت کرنا، میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ آج یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر ڈاما ڈول لوگ چلنے والے نہیں ہیں، بین لوگ یہ بھی چل جائے وہ بھی چل جائے چلنے والا نہیں ہے۔ دنیا کے اندر چھٹائی کا موسم چل رہا ہے، چھٹائی کا پتہ ہے۔ میں مدینہ منورہ پرسوں گیا تھا تو وہاں پر کھجور کے ایک باغ میں جانے کا موقع ملا۔ کھجور کے باغ میں گیا تو کھجور پہ کام کرنے والوں سے کھجور کے درخت اور اس کی یعنی جو فصل آتی ہے اس کے متعلق کئی معلومات ہوئے۔
بڑا تعجب ہوا اور اس کے بہت دلچسپ معلومات، بڑے دلچسپ معلومات کھجور سے نکال لے. اس میں ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں، جب درخت کو کھجور لگ جاتے ہیں تو ایک ایک خوشے پر 50-50 کھجور جب لگتے ہیں تو اس مالی کے ذمے ہیں کہ وہ 50 کھجوروں میں سے دیکھیں، چنیں، اس کو آدھے رکھے آدھے جھڑا دے. کیا کرنا ہے؟ آدھے رکھنا ہے آدھے جھڑا دینا ہے. اگر آدھے نہیں جھڑائیں گے تو پورے کے پورے خراب ہو جائیں گے. وہ آدھے اس میں سے سلیکٹ کریں کہ جس کے سائز اچھے ہو سکتے ہیں، جو اچھے بن سکتے ہیں. باقی 25 کو آپ جھڑا دیں گے، گرا دیں گے تو یہ 25 اچھے بن کر کے تیار ہوں گے. چھٹائی کرتے ہیں اس طریقے سے، اور وہ ایک ٹائم ہوتا ہے تو چھٹائی کا موسم اس کو کہتے ہیں کہ جس میں جو پنپ سکتے ہیں، فائدہ دینے والے ہیں، وہ ٹک جاتے ہیں. وہ آٹومیٹک ان کو رد کر کے جو فائدہ نہیں دینے والے ہیں وہ کٹ کر دیے جاتے ہیں. درخت بات سمجھیں. تو کھجور والا تو کیا ہے، لیکن آپ عام طور پر میں باغیان میں رہتا ہوں، یہاں بھی چل کے دیکھیں، ان کے ہاتھ میں قینچی ہوتی ہے، ہرے بھرے درختوں میں سے دیکھ دیکھ کر درخت کی یعنی اس کی سبزی اور شادابی کو برقرار رکھنے کے لیے بہت سارے اس کے شاخوں کو کاٹ دینا پڑتا ہے تاکہ دیگر درخت کو پھلنے پھول لیں گے. بالکل اسلام بھی ایک درخت ہے، اس کو پھلنے پھولنے کے لیے سوکھے اور جھائے، ٹوٹے پھوٹے جتنی چیزیں سب لگے رہنے کی ضرورت نہیں. ایک وقت آتا ہے اللہ کے پاس کہ اللہ کی چھٹائی کے موسم میں چھانٹ دیتے، اور چھٹائی اللہ کے پاس صرف قینچی سے کاٹنا اور موت دینا نہیں ہے. للچائی ہوئی دنیا دیتے دیتے ہیں جس سے ٹپک جاتے ہیں بہت سارے کھجور، گر جاتے ہیں دنیا کی طرف، چلے جاتے ہیں دنیا کے اندر، منہمک ہو جاتے ہیں دنیا کی طرف. چھٹائی کا موسم اللہ کو چاہیے نہیں تھا ایسے لوگ چھاڑ دیتے ہیں اللہ رب العزت، دور کر دیتے ہیں اللہ رب العزت تاکہ ایک سوئی سے جتنے ہیں اگتے رہیں. ہونے تو بس اللہ ایک سے آگے بڑھایا ہے رب العالمین. ابراہیم ایک تھے، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تھے. اسلام میں کئی مرتبہ ایسا دور آیا کہ جو بالکل مختصر تھے لیکن وہ زیادہ ہو کر کے وہ باہر نہ پڑے، وہ چھاڑ دیتے ہیں، چھڑا دیتے ہیں. تو یہ موقع ہے، دنیا بھر میں ہم دیکھ رہے ہیں. کووڈ کا ایک موقع تھا، پتجھڑ کی طرح بڑے بڑے لوگ اس دنیا سے گزر گئے. اب دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے جن پر بھروسہ ہے، بڑے بڑے ریاستوں کے بادشاہان ملک، ان کے بارے میں ہر روز اخبارات میں آ رہا ہے کہ یہ یہودیوں کے ہتھے چڑھ گئے، یہ دشمنوں کے حوالے ہو گئے. کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ لوگ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ نہیں نہیں، اللہ چاہتا ہی نہیں کہ ان کو پکڑا کے رکھے، اور سامنے واضح کر دینا چاہتا ہے امت مسلمہ کے کہ تمہیں جینا ہے تو اسی حالت میں جینا ہے. تم اپنے آپ کو سنوں میں یاد کرو، لوگ جھڑتے جائیں گے، الگ ہوتے جائیں گے، دیکھتے جاؤ. جھڑ رہے ہیں لوگ، بڑے بڑے رؤساء جھڑ رہے ہیں، بادشاہان ممالک جھڑ رہے ہیں، بڑے بڑے علماء جھڑ رہے ہیں، دولت مند جھڑ رہے ہیں، سیاستدان جھڑ رہے ہیں. جھڑتے رہیں گے لوگ، عوام جھڑ رہے ہیں. اب اس کے بعد جو بچ جائیں گے ان کو بہترین انداز میں پھر باغ کو پھلنے پھولنے کے لیے تیار کیا جائے. اس وقت طے کر دینا ہے، جھڑنے والے پھل میں آنا ہے تو جھڑ جاؤ، بچنے والے پھلوں میں آنا ہے تو جڑ جاؤ. دو میں سے ایک بات ہوگی، آگے کچے آگے پکے رہیں گے.
آگے سوکھے آگے ہرے بھرے رہیں گے. یہ چلنے والا دور نہیں ہے. ابھی وقت چلے گا ایسے ہی پتجھڑ کا، چھٹائی کا موسم اور چند سال چلے گا. اس کے بعد جب پورے جھڑ جائیں گے، جب مختصر سے بچ جائیں گے، اللہ رب العزت پھر نئے سرے سے اپنے باپ کو سرسبز و شاداب کرے گا. اللہ اکبر. یہی ہو رہا ہے. مساجد سے زیادہ بازار داروں بک رہے ہیں. اللہ کی دوستی سے زیادہ دنیا کی دوستیاں عزیز دکھ رہی ہے. اپنی طرف اٹریکٹ کر رہی ہے. اللہ اکبر. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اسلام اور دین پر ہمیں رب العالمین قیام نصیب فرمائے اور اللہ اسی پر ہماری موت عطا فرمائے. تو سنیں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں. بڑی بات اللہ نے ارشاد فرمایا. یہ جو قوم سبا تھی جو برباد ہوئی، آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں اللہ سے یہ لوگ پھر گئے تھے؟ ان کو سمجھایا گیا، ان کو بولا گیا. تو ابلیس شیطان کبھی بھی خود تو نہیں دکھتا، لیکن کسی ایک چیز کی طرف ایسی رکاوٹ بنا دیتا ہے جس کے پاس انسان رک کر کے خدا کو بھول جاتا ہے. اور جس جگہ انسان رک جاتا ہے خدا کو بھول کر، اس کو بت کہتے ہیں. چاہے وہ پتھر کا بنا ہو، چاہے آپ کے دل کے اندر بنا ہو، دونوں کو بت کہتے ہیں. ہر وہ چیز جو خدا اور بندے کے درمیان آ جائے، ہر وہ چیز جو خدا اور بندے کے درمیان رکاوٹ بن جائے، وہ بت ہے. اس کی بات سننا، اس کی پرستش کرنا ہے. آپ سمجھیں گے نہیں ہے میرے سامنے بت، میں کوئی مندر میں نہیں جاتا، میں بت پرست نہیں ہوں. نہیں، اتنا ہی بت پرست ہونے کے لیے کافی نہیں ہے. ہر وہ چیز جو خدا اور بندے کے درمیان رکاوٹ بن جائے، بندے کو خدا تک جانے نہ دے. دیکھ لیجیے اپنی زندگی میں کیا کیا ہے. وہ جہاں آپ رک رہے ہیں وہ آپ کا بت ہے. کسی کی زندگی میں عورت بت بن گئی، کسی کی زندگی میں دولت بن گئی، کسی کی زندگی میں شہرت بن گئی، کسی کی زندگی میں دولت بن گئی، کاروبار بن گیا، کسی کو پہنچی بن گئی. خدا تک پہنچنے نہیں دیتے. یہی تو کرتا تھا ابلیس. لوگ اللہ تک پہنچنا چاہتے تھے تو وہ ٹھہرا دیتا تھا کہ یہ یہی رکو، یہی سجدے کرو، اس کو ہی بولو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں بڑی باریک انداز میں آپ کو بات کو سمجھا رہا ہوں. بڑا آسان ہے آیت کریمہ پڑھ کر میں یہ بول دوں کہ یہ مشرکین کے لیے نازل ہوئی یہ بت. نہیں، میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم لوگ اس کے طرف اپنے آپ کو ڈالا جائے. تو اللہ فرماتے ہیں کیا ہوا؟ اللہ سے تو روکتی ہے، چاہے بت ہو یا آپ کے اندر کا بت ہو یا باہر کا ہو، اللہ سے تو روکتی ہے. زندگی اسی رکاوٹ میں، اسی خوشی میں گزرتی جائے گی. موت ہو جائے تو اللہ فرمائیں گے قل اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جس کو تم کچھ سمجھتے تھے، یعنی خوشی دینے والا، غم دینے والا، ہاں فائدہ دینے والا، نقصان دینے والا، میرا کاروبار فائدہ دیتا، میری نوکری فائدہ دیتی، میری تعلیم بہت بڑی پہنچا دیتی، میرے فلاں فلاں کر دیتا. یہ بت ہے. آپ کو میں عرض کر رہا ہوں اس کے اوپر یقین کرنا شرک ہے. یہ جس وقت آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ میرا کاروبار میرا پیٹ بھر رہا ہے، یہ شرک ہے کہ آپ اس طریقے سے آپ کا کاروبار آپ کا پیٹ نہیں بھر رہا ہے، آپ کا مالک آپ کا پیٹ بھر رہا ہے. جس وقت آپ کے ذہن میں یہ بیٹھ جائے کہ میری نوکری ہے تو میں زندہ ہوں، میری نوکری ہے تو میرا پیٹ چل رہا ہے، استغفر اللہ. وہ نوکری جو اللہ نے تمہیں نعمت بنا کر کے دی تھی، تم نے اسے زحمت بنا دی.
وہ نوکری سے تمہارا پیٹ نہیں بھر رہا ہے. ایک بہت بڑا دولت مند مل گیا جس کی تم نوکری کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تمہیں کچھ دے رہا ہے، تم اس کا شکریہ ادا کر رہے ہو لمٹ میں رہتے ہوئے تو ٹھیک ہے، نہیں تم اسے سکون سمجھ رہے ہو تو وہ نقصان دہ ہے. لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض. اللہ رب العزت واضح طور پر ارشاد فرماتے ہیں کسی انسان کو اگر تم اس پہ بھروسہ کرنا چاہتے ہو تو پوچھو اس سے کہ رائی کا دانہ گھر میں سے لے، رائی کا دانہ ملتا ہے اپنے باڑ کے خانے میں سے، ہتھیلی میں رکھ کر پوچھو کہ اس رائی کے دانے کی تم مالک ہو؟ اللہ پوچھتا ہے لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض. زمین و آسمان سے چھوٹی گہرائی کا دانہ باہر نکلے میرے ساتھ، مٹی کا ایک قطرہ ایک دانہ رکھ لے اور بولے کہ کون اس کا مالک ہے؟ آپ مالک ہیں، میں مالک ہوں. دنیا کا کوئی ارب پتی مالک ہے؟ ارے تم ایک رائی کے دانے کا مالک نہیں ہے، پھر کسی کو کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے، کیا نقصان پہنچا سکتا ہے، کیا خوشی دے سکتا ہے، کیا غم دے سکتا ہے؟ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض. اللہ اکبر. ہم ایک دوسرے پہ بھروسے کرتے بیٹھے ہوئے، گلے شکوے ہیں ہم کو ایک دوسرے سے. میرا فلاں رشتہ دار مجھے ایسا کر دیا، انہیں مجھے ایسا نقصان پہنچا دیا، انہیں فائدہ پہنچا دیا، انہوں خوشی کر دی، انہوں غم کر دیے. ارے کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے. یا آپ اپنے آپ کو خوش رکھ سکتے ہیں، اپنے آپ کو آپ غم پہ لاتے ہیں، آپ کو کوئی دوسرا خوشی اور غم نہیں دیتا. آپ اپنے آپ سے وہ سمجھ کر کے خوش ہو لیتے ہیں، اپنے آپ سے غم میں آ جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں لاؤ ان لوگوں کو جو زمین میں ملکیت کا دعویٰ کرتے تھے، مالو بتاؤ ان کی کیا ملکیت تھی؟ ایک رائی کا حبہ، ایک چھوٹا ذرہ، ایک رائی کا دانہ ان کی ملکیت میں تو لاؤ. اللہ اکبر. ارے پھر ہے نا صاحب یہ کپڑے پہنے ہوئے آپ کی ملکیت ہے، جیب پہ فون ہے آپ کی ملکیت ہے، یہ ٹیبل آپ کی ملکیت. ارے کچھ ملکیت نہیں ہے. آج میں بیٹھا ہوا ہوں، مجھ سے پہلے میرے والد تھے، چلے گئے اللہ کے پاس. آج میں بیٹھا ہوں، میں جاؤں گا، کوئی اور بیٹھے گا یہاں پر. مالک ہوتا، مالک ایسا ہوتا. یہ سب استعمال کے لیے اللہ نے دیا ہے، صرف استعمال کے لیے. اسی لیے میں نے اس سے پہلے بھی مثال آپ کو بیان کیا تھا. بات کو سمجھ لیجئے، یہ عقیدے کی بات ہے، عقیدے میں شامل ہونی چاہیے. کیا چیز؟ دیکھیے ایک چیز آپ کے پاس ہو گئی ہے، ایک گاڑی آپ کے پاس ہے، آپ کی اپنی اون ہے گاڑی. اس گاڑی کو آپ چلاتے ہیں، کبھی اس کو ماڈیفائی کر رہے ہیں، اس کو کلر بدل رہے ہیں. کوئی آپ کو پوچھنے والا ہے؟ کوئی نہیں پوچھنا آپ کی من سے. لیکن میں لیا کہنے میں اندر ہمیں تو آپ کی گاڑی دی ہے، 2 دن کے واسطے میں چلاتے دیتا ہوں. 2 دن میں لے کر کے اس کا میں ادھر کا ادھر لگا دیا، اس کا کلر بدل دیا، اس کو ماڈیفائی کیا. واپس دیتے وقت آپ پوچھیں گے نہیں، پوچھ کرے یہ کیا کرے پھر میری گاڑی دیے تھے. میں اپنی گاڑی کو کر لیا تو سوال نہیں ہے، لیکن میں دوسروں کی گاڑی لیا اور واپس کرنا مجھے ہے تو سوال ہوگا. بات صحیح ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے روز کیا فرمایا؟ تم سے ہر چیز کے بارے میں سوال کیا کروں گا؟ فرمایا ہر چیز کے بارے میں سوال کروں گا. سوال کس چیز کا ہوتا ہے؟ اگر تم مالک ہوئے تو سوال ہوتا؟ مالک نہیں، صرف استعمال کے لیے دیے. تمہاری عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، تمہاری جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، تمہاری دولت کے بارے میں پوچھا جائے گا، تمہاری ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا. اللہ اکبر. میں نے اسی باب میں جو مدینہ منورہ کی اس باب میں نے یہ بھی ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے درخت کے ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھے ہوئے تھے. بھوک کی شدت تھی. حضرت ابوبکر اور عمر صاحب تھے.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سیدنا ابوبکر اور حضرت عمر تھے وہ صحابی جب ان کے سامنے کھجور لا کر رکھے شدید دھوپ کے وقت میں لا کر رکھے ان میں سے کھجور توڑ کر کھائے کھجور کے تنا اوپر تھا اس کی چھاؤں تھی اس میں بیٹھے ٹھنڈا پانی پیے 3 باتیں کامن چیز ہے دھوپ بہت تھی چھاؤں میں بیٹھے پانی کی پیاس تھی ٹھنڈا میٹھا پانی پیے دھوپ بہت تھی کھجور کھائے فرمایا کہ ابوبکر اور عمر یہ 3 وہ نعمتیں جن کے بارے میں اللہ قیامت کے روز تم سے سوال کرے گا کون سی چیز یہ آپ کی بریانیاں ارے کچھ نہیں یہ آپ کی اے سی نہیں کھجور کے تنے کی چھاؤں اللہ اکبر تو ہر چیز کا سوال ہوگا تو مطلب کیا ہوا یا کیا بتانا چاہے لا یملکون مثقال ذرہ اس کائنات میں ہم نے کسی چیز سے کسی کو مالک نہیں بنایا ہے عارضی طور پر ٹیمپرری طور پر جب تک استعمال کرو اور چھوڑ کر جانا اور اس کو کیسے استعمال کیا وہ ہم آئے پر سوال کر رہے ہیں ایون کیا یہاں وہ جو دوسری چیزیں آپ ایکسٹرنل غور کر رہے ہیں آنکھ ہاتھ پاؤں یہ ناخن یہ ہڈیاں یہ گوشت یہ پوست یہ خون یہ رگ و ریشہ یہ سب اللہ کا ہے یہ سب کو لے کے اللہ کو کیسے استعمال کیا تھا کہاں استعمال کیا تھا ارے کچھ کیا ہے آپ کا آپ کو بڑا سامنے میرا میں کیا ہے یہ کس کا ہے میرا ہاتھ ہے یہ کیا یہ کس کا یہ میرا منہ ہے یہ میرا پیٹ ہے یہ میرے پاؤں ہے ارے میں کیا ہوں ارے یہ میرا میں کیا ہوں پھر میں کون کہاں کہیں پر بھی میں ہوں ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ زعم یزعم عربی زبان میں ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی میں آتا ہے کہ ایک انسان اپنی ایک زعم کے مطلب ہے کہ ایک اپنی خیالی پلاؤ جس کو بولتے ہیں خیالی پلاؤ بنانے کا رکھتا ہے انسان جن کو ایک بڑا خیالی ایک بڑا گمان تھا میرا ہے میرا یہ ہے بلاؤ اللہ فرماتے بلاؤ کو بلاؤ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض اللہ نے تو یہ اصل میں کس کے لیے یہ بڑے بڑے سورمائے جو دیگر مذاہب کے پاس ہیں جو کہتے ہیں کہ فلاں بھگوان فلاں اللہ رب العزت ان تمام کو فرماتے کہ کیا تمہارا تھا کیا تم مالک تھے نہیں تھے مالک پھر کیا کہیں پر کسی نے تقسیم کیا تھا کہ وہ تمہارا یہ میرا تو میں نہیں اللہ نے فرمایا اچھا کہ یہ دنیا بناتے ہو تم میری ہیلپ کرے کسی انسان کو آپ کے گھر میں سے کوئی حصہ ملتا کاروبار میں سے تو کیوں ملتا انیشیلی طور پر وہ کچھ نہ کچھ آپ کے ساتھ انویسٹ کیا تو ملنا چاہیے حصہ روزانہ کاروبار کرتے بیٹھتا ہے تو ملنا چاہیے حصہ نہیں یا نہیں تو پھر اس کو کچھ نہ کچھ آپ کی ہیلپ کرتا ہے سلیپنگ پارٹنر ہے تو اللہ کو تینوں آپشن بیان کر رہے ہیں اس دنیا کے اندر تیرا کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے تو نہ میری دنیا بناتے وقت مدد کیا نہ اب تیرا کچھ چلتا ہے نہ پہلے تیرا کچھ تھا پھر تجھے اپنے ہونے پر کیسے بھروسہ اور کس طریقے سے اللہ سے دور یہ کون سی چیز ہے جو اللہ سے تم کو دور کرتی ہے ایسی کوئی چیز کسی کے اندر ملتی ہے تو پھر اس کی طرف جا کے اللہ کو چھوڑو بات سمجھ رہے ہیں تو ہمیں شیطان خود ہٹتا ہے دنیا کی کوئی چیز کو بت بنا کر کے ہمارے سینوں میں ڈال دیتا ہے بات سمجھ رہے اچھا جب ان کو یہ بولا جائے کہ یہ چیزوں کے پیچھے کیوں پڑے چھوڑو ان کو
تو فوراً ان کو خیال آیا کہ نہیں ہم تو خدا اللہ کو ہی مانتے ہیں. پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ کل قیامت کے روز ضرورت پڑے گی تو یہ لوگ اللہ کے پاس سفارش کریں گے. یہ کان کھول کر ہمارا عقیدہ سن لیں. اللہ رب العزت کے پاس قیامت کا روز بہت ہی سخت ہو, بہت سخت ہو. اللہ اکبر. قیامت کا روز بڑے بڑے اچھے اچھے لوگ اللہ کے خوف سے ڈریں گے اور شرمندگی کی وجہ سے اللہ کا سامنا نہیں کریں گے. احادیث سامنے پڑھو. پورے انبیاء کرام اپنی احساس میں ہوں گے کہ شاید ہم سے کوئی غلطی خطا ہو گئی اور اللہ کے سامنے نہیں جا سکتی. کون سے کروا انبیاء اللہ کے سلیکٹڈ بندے ہوں. آخر میں سب مل کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا ہوگا؟ تو میں شفاعت کرتا ہوں. نہیں. اس دن کا خوف اور اس دن کا آنند کو دیکھ کر حضور بندگی کے ساتھ, تواضع کے ساتھ جھکتے ہوئے اللہ کے پاس جائیں گے اور سجدہ ریز ہو جائیں گے. وہ دن کا معاملہ یہ ہوگا اور سجدے میں اللہ کے عرش کے سامنے سجدہ ریز ہو کر خوب اللہ کی تعریف کریں گے, خوب تعریف کریں گے, خوب تعریف کریں گے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کائنات کے کسی مقرر فرشتے کو یا کسی نبیوں میں کسی نبی کو یہ ہمت نہیں ہوگی ایک قدم آگے بڑھ کر اللہ کے سامنے. کس بات کی سفارش ہو رہی ہے؟ ابھی کسی کو جنت اور دوزخ میں ڈالو کی بات نہیں ہے. ابھی تو بات یہ ہو رہی ہے مالک حساب و کتاب شروع فرما دیجیے. ابھی تو صرف یہی بات ہو رہی ہے. کون سی؟ انتظار میں ٹھہرے ہوئے ہیں, ہزاروں سال گزر رہے ہیں. مالک حساب و کتاب شروع فرما دیجیے. اس کی سفارش کرنے کے لیے, وہ بات کرنے کے لیے بھی کوئی آگے نہیں بڑھے. تو اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کا کام کیا تھا؟ نہیں یہ جو ہم جس کو بھی پوچھ رہے جس بیوی کو, یہ کم از کم اللہ کے پاس سفارش تو کر دیں گے. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. شفاعت جس کی ہم کو قبول کرنا ہے, ہم آلریڈی لکھ کر بتا دیے ہیں کہ ہم ان کی شفاعت قبول کریں گے. شفاعت اللہ کے پاس ہوگی, یہ عقیدہ مسلم ہے. اس میں شک و شبہ ڈالے رہنے کی یا شک و شبہ میں مبتلا کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں. لیکن شفاعت اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگی. اور شفاعت کو اس انداز سے پیش کرنا کہ خدا کی مرضی الگ ہے اور شفاعت کرنے والے کی مرضی الگ ہے, یہ انداز بالکل غلط ہے. بعض شاعروں نے, یہ بھی بڑی مصیبت ہے ہمارے سوسائٹی کے اوپر کہ ہم لوگ عوام الناس کا مزاج یہ ہے کہ شاعروں کے شعر کو عقیدہ سمجھ لیا. شاعر جو شعر پڑھتے ہیں اس کو عقیدہ سمجھ کے, عقیدہ وہ نہیں ہوتا, عقیدہ عقیدوں کی کتابوں میں ہوتا ہے. اور شاعر بے لگام لوگوں کی واہواہی لوٹنے کے لیے جو چاہے جیسے چاہے اشعار بولتے رہے. اسی وجہ سے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر شعر و شاعری کو کوئی پسند نہیں کر پایا اور اپنے نبی سے تو نفی کر دی. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ, یہ کوئی شاعر کا کلام نہیں ہے. کلام پاک حضور کے بارے میں فرمایا میرے نبی شاعر نہیں ہے. اسی لیے تو فرمایا شعر شاعری میں مبالغہ ہوتا ہے, ادھر کی بات ادھر کی, ادھر کی بات ادھر کی, ایسی کی بات ویسی, کوئی ضروری نہیں ہے. شعر شاعری صرف دل کی بہلائی کے لیے ہوتی ہے. آج کل تو شاعری کے دور, بس شعر شاعری کو واہواہی میں پورا وقت گزر رہا ہے. تو یاد رکھیں اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ. شعراء کون ہے؟ یہ غاوون یتبعون, شعراء کے پیچھے, شاعروں کے پیچھے وہ لوگ پڑے رہتے ہیں
جو نفس پرست ہے. الم تر انہم فی کل واد یہیمون، کیا ان کو نہیں دیکھتے کہ وہ لوگ ہر وادی میں دیوانے کی طرف پھر رہے ہیں؟ ان کو کوئی بس وقتیہ طور پر عبادتوں کی وجہ سے ایک قسم کا ڈرائینس پیدا ہوتا ہے، ایک روکھا پن پیدا ہوتا ہے، تو اس کو آپ اس میں دلچسپی ایک انبساط پیدا کرنے کے لیے مختصر طور پر اشعار سننا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. مختصر طور پر شعر شاعری کو دنیا بنا لی اور اسی کو عقیدہ بنا لی. وہ میں کیوں عرض کیا؟ میں نے بعض لوگوں کے اشعار سنا، وہ اس طور پر پیش کرتے ہیں کہ ادھر اللہ نے فیصلہ کیا، اللہ چاہتا تھا اس کو دوزخ میں بھیجے، ادھر شفاعت کرنے والوں نے انہیں چھین کر لا کر جنت میں داخل کیا. خبردار، یہ بہت بڑی گستاخی، یہ بالکل غلط ہے. اللہ کی مرضی، اللہ نے لکھ دیا ہے یہ جنت میں جائے گا میری مرضی سے، اور یہ جنت میں جائے گا میرے نبی کی شفاعت سے، اور یہ جنت میں جائے گا یہ کسی ولی کی شفاعت سے، یہ جنت میں جائے گا یہ کسی حافظ قرآن کی شفاعت سے، یہ جنت میں جائے گا یہ فلاں حاجی کی شفاعت سے. یہ سب اللہ کی مرضی سے طے ہے. یہ خدا کی مرضی کے خلاف ہونا. کوئی نبی تو اللہ کی مرضی کے خلاف کرنے آئے گے؟ شفاعت حق ہے، شفاعت کبریٰ حق ہے، بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے حضور کی شفاعت ہے، لیکن اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں. اللہ اجازت دیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے آپ شفاعت کیجیے، اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں. تو وہی شفاعت کے لیے جائیں گے جنہیں اجازت ہوگی. وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ، اللہ کے پاس کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی. إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، سوائے ان لوگوں کی جن کو اللہ نے اجازت دی ہے. اللہ اکبر. إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، قرآن میں کئی جگہ فرمایا کہ کرسی میں بھی ہے مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کون ہے